السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عجیب و جسامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھی کو بھی اٹھا لیتا ہے، کوئی مخ میں پائے جانے والا ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے اس پرندے کو ایک بد دعا دی، اس کا کیا انجام ہوا؟ عربی لوک کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ وہ اللہ کے کون سے نبی تھے جن کا سامنا ایک خطرناک پرندے سے ہوا؟ ہماری اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے اتنی حسین اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں، جس کی جھلک ہمیں قدیمی کتابوں میں جگہ بہ جگہ ملتی ہے۔ انسان کی تاریخ میں عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہیں، جن کو انسان کو اپنے دماغ پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہی ان کی معلومات ہمیں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ میں سے ہی مخلوقی فطری میں سے ہی ایک نام عنقا کا ہے۔ عنقا قدیم وجود میں زمانے میں رکھنے والا ایک عظیم پرندہ تھا۔ پرندے کی پرواز بہت دور تک ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ سیامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھی کو بھی اٹھا کر لے جاتا تھا، جیسے چیل اپنے پنجوں سے چوہے کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عنقا جب ہوا میں پرواز کرتا تھا تو اس کے پروں سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں جیسے بجلی گرج رہی ہو یا بہت زور سے سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا، تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ یہ دونوں واجب 4 بازو تھے، اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیا ہیں، ان کی غذا وہ ہے جو خانہ کعبہ کی طرف پائے جانے والے جانور ہیں، یعنی بیت المقدس کے پاس پائے جانے والے جانور۔ بس اس پرندے کے جوڑے سے آگے کی نسل بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مقصد بنایا۔ عرب کے متعلق ان علاقوں میں شمار ہونے والے لوگوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس میں ایک پہاڑ تھا جسے مک کہا جاتا تھا۔ اس پہاڑوں میں کثرت سے پرندے اور جانور رہا کرتے تھے، جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ عنقا نام کا پرندہ سال میں ایک ہی مرتبہ اس پہاڑ پر آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کے ہی شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہیں مل سکا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رام کے علاقوں میں آ گیا اور ایک بچے کو اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد وہیں سے ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف ایک پیغمبر بھیجے گئے جن کا نام حضرت حنظلہ بن سفیان رضی اللہ عنہ تھا۔ بس لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے عنقا نام کے پرندے کی شکایت کی۔ اس پرندے کے لیے حضرت حنظلہ علیہ السلام نے پرندے کے لیے بد دعا کی۔ بس اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک بجلی گری اور وہ عنقا کے اوپر، اور عنقا جل کر راکھ ہو گیا اور دوبارہ اس نسل کا پرندہ اس دنیا میں نہیں دیکھا گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چیل اس علاقے میں آباد تھے جہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے قوم یعنی قوم ثمود نے کھلوایا تھا۔ اہل رس اس کنویں سے پانی پیتے اور اہل سرات سے بھی پانی پلاتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے اور اس سے کاروبار یعنی اپنی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ انہیں اس لیے اہل رس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام اہل بس تھا۔ اس بادشاہ کی وفات ہونے کے بعد شیطان نے اس کے جسم میں اپنا قبضہ کر لیا اور اس قوم کو بھڑکانے کا فیصلہ کیا۔ اہل رس نے اس مردے جسم سے ایک آواز سلام تھے جنہوں نے اس پرندے کو بد دعا دے کر بجلی گرا کر اسے تباہ کر دیا تھا، اور ان پر خواب میں وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ حضرت حنظلہ نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس کے اندر روح نہیں ہے۔ یہ شیطان اس کے جسم میں غلول کر دیا گیا ہے کہ جس سے ان لوگوں کو گمراہ کرے، لہٰذا عذاب نازل ہوا کہ اس کنویں سے پانی آنا ہی بند ہو گیا۔ وہاں رہنے والے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، فصلیں سوکھ گئیں اور کچھ عرصے بعد بھی لوگ مر گئے۔ پرندوں نے وہاں حملہ کر کے ان لاشوں کو کھا لیا اور اہل رس کا یہ سرسبز علاقہ وحشت باب میں عنقا نام کو بینو نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کی عنقاری ان کے محل میں تصویر کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ مانا جاتا ہے قدیم مصر میں عنقا ایک عظیم مندر بھی موجود تھا جس میں سال میں ایک مرتبہ ایک بینو نام کا پرندہ آیا کرتا تھا۔ اردو میں عنقا سے ملتا جلتا ایک پرندہ
गरुदा का जिक्र मिलता है, इसमें विष्णु देवता की सवारी माना जाता है, जहाँ इस पूरी कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता है। हिंदू की बायोलॉजी में हिंदू को अनका के परिंदे का नाम करार किया गया है। इसका जिस्म इंसान की तरह होता है, इसके हाथ, पाँव और पंख बड़े बाज की तरह होते हैं। वहीं चीनी लोगों की कहानी की बात करें तो उनका जैसा परिंदा कुआन है, जिनके बारे में चाइनीज़ लोगों ने बयान किया है। ये परिंदा निहायत ही सुरीली आवाज़ निकालता था। ये परिंदा जिस शहर के पास गुजरता वहाँ खुशहाली आ जाती थी। इसी तरह यहूदी लोगों ने ज़िब नामी परिंदा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा जन्नत के ईडन गार्डन में रहने वालों में से एक जानवर था, और इस परिंदे को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में भेजा गया था। जबकि राइकिम और गरीब लोगों की जानिब ग्रिफिन नामी एक अजीम परिंदा है, जिसका जिस्म शेर की तरह और मुंह परिंदे की तरह दिखता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा गया है। कदीम यूनानी की दौलत को खुशहाली की निशानी करार देते ग्रिफिन शुमाली इलाकों में रहता था, जहाँ यूनानियों के मुताबिक अब्दुल्लुफ देवता में एक दफ़ा ज़ाहिर हुआ करते थे, और ग्रिफिन उनकी ख़जानों की हिफाजत किया करता था। एक मशहूर मिथ के मुताबिक जब सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया फतह करने निकला, तो इस सफ़र के दौरान क्रिज़म नाम के परिंदे से जिसने उसे पकड़कर कैद कर लिया। लेकिन इस दुनिया में एक मसला ये है कि कभी इंसान इस बात पर यकीन नहीं करते हैं जब तक हम उसे अपनी आंखों से ना देख लें। यहाँ तक कि डायनासोर के वजूद को भी हम इंसानों ने तब माना जब उनके वाक़यात मिले। लिहाजा मुमकिन हो कि हमें मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात या फॉसिल मिल जाएं जिससे यह साबित हो कि अनका का वजूद एक तारीख़ी हकीकत है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद हमारी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।